بھائی اے بندہ ذہن کوئی نہ رکھے بس جدوں کوئی دا معاملہ ہوئے تے آپ صاحب لیٹ ہو گئے نے یہ کوئی مال اکٹھا کر دے ودے نے تو آج دا سیزن چنگا لگ جائے تو ہو سکتا ہے بدیاڑی وال رات دن نیندر سوکھی آ جائے۔ اے میرے سامنے جتنیاں اے کتاباں نے ساریاں صحاح ستہ دیاں بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، ابن ماجہ ہے، مرقات ہے، یہ میرے سامنے پیاں میری زندگی دا وہ آخری دن ہونا ہے جب میں حضور دے دین واسطے پیسے لینے نہ اس نبی دا کلمہ پڑھے نہ اس رب دا۔ بھائیہ بندیاں جس سانو لالچ سکھایا ہے رب بھی ساڑھا غیرت مند ہے، ساڑھا نبی بھی غیرت مند ہے، تو نبی دے امتی بھی غیرت مند نے۔ اے تو آڈے گوڑ میں آیا تو آڈے گوڑ میں کچھ ہے لینی تو انجی باقی بھی چار کر کے آیا تو پچھلی ہمیں انجی کرنی ہے تو آڈے کو لینا کچھ نہیں تو جیڑا حضور کو لینا ہے نا واہ جی دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہو ان کو روزے جزا اور کیا چاہیے جی یارے بھائیو صرف انہی گال ہے کہ جتھے ضرورت ہوں دی کوشش کری دیئے کہ بغیر کسے لالچ کو اتھے جا کے انہاں نے دین جہاں گلنا سکھائیے میں جلدی پہنچ جانا آئی ساڑھو گلنا ہوگی کوئی ٹیلی فون کردہ ہے کدی کوئی فون کردہ ہے کاری صاحب فلاں آن جاندہ پہ فلاں آن جاندہ پہ فلاں آن جاندہ پہ میں کہ سونے ہیں کوئی ساڑھی گال دھیان نہ سون لیا کر دو انجھنا آکے کرے تو میں تمہیں سمجھان آستی آیا تو بڑی محنت کر کے آیا توجہ میرے حل کرے محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ پیارے بھائی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے جڑا کرنے آنا سی یہ کوئی رسم نہیں کوئی رواج نہیں کسی بادشاہ دا کھڑیا ہویا طریقہ نہیں یہ کسی بادشاہ دا بنایا ہویا طریقہ نہیں یہ او عمل ہے جڑا میرے نبی دے صحابہ نے کیتا ہے میرے نبی دے صحابہ نے بولو جنہی در میں بولنا ہے بھائی دن بولنا کون ہے بولو میرے نال اے او عمل ہے جڑا میرے نبی دے صحابہ نے کیتا ہے میرے اللہ نے پسند فرمایا ہے کوئی بندہ انہوں فضول نہ سمجھے کوئی بندہ انہوں ایک رسم نہ سمجھے اے او عمل ہے جڑا حضور ویکھے ہے تو پھر حضور خوش ہوئے نے آواز پڑھ دی بھی تو آٹے تک سمجھ ہوں دی بھی جی بولو سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام مسجد نبوی شریف دے اندر حاضر ہوئے جن نہ سمجھ آئی پوچھ لیا جی میرے کو حضور مسجد نبوی شریف دے اندر حاضر ہوئے تشریف لے کے آئے حضور علیہ السلام نے ویکھیا حضور دے صحابہ حلقہ بنا کے ایک گول دیرہ بنا کے حضور دے صحابہ بیٹھے نے مسجد نبوی شریف دے اندر حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ نے فرمایا اے جنہی میں حدیث پاک پڑھدا پیا امام بہقی نے شعب الایمان دے اندر انہوں بیان کیتا ہے امام تبرانی نے موجم الکبیر دے اندر اس حدیث پاک انہوں لکھے امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری صحاح ستہ دیا کتاب ہے مسلم شریف صحاح ستہ دیا دوسرے نمبر دا ایک کتاب ہے مسلم شریف اس دے اندر میرے حضور علیہ السلام دا فرمان موجود ہے جڑا میں پڑھن لگا صفحہ نمبر 503 جی حضور علیہ السلام مسجد نبوی شریف دے اندر آئے حضور دے صحابہ گول دیرہ بنا کے بیٹھے سن حضور علیہ السلام نے فرمایا ما اجلسکم میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہو جی میں تُسی بیٹھے ہو تو کوئی بندہ لگدہ پوچھ لے بخیر تے ہے کیوں بیٹھے ہو سیم بلا تشبیح سیم حالت میں سن کے توڑا دل باغ ہو جائے گا صحابہ ما اجلسکم کیوں بیٹھے ہو حضور علیہ السلام نے صحابہ نے رس کی تھی قالوا جلسنا
نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن بہ علینا۔ حضور دے صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف دے اندر مننا بہ علینا، امام بہقی نے شعب الایمان اور امام طبرانی نے معجم الکبیر دے اندر مننا علینا بکا ایک لفظ دا اختلاف ہے، یہ لکھئے صحابہ کیوں بیٹھے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ اسی اللہ دا ذکر کر رہے ہیں، اللہ دا ذکر کر رہے ہیں، وَنَحْمَدُهُ اس رب دی حمد بیان کر رہے ہیں، اور کی مقصد ہے تو فرمایا مننا علینا بکا، یا رسول اللہ جڑا اللہ نے سانو اسلام دی ہدایت عطا فرمائی ہے، اور اللہ نے توجہ کریا جملہ بڑا قیمتی جی، یا رسول اللہ اللہ نے توانو ساڑے اندر بھیج کے جڑا ساڑے تے احسان فرمایا ہے نا، اسی توڑے اس احسان دے اتے اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جی میں توڑے کو پوچھا کیوں بیٹھے ہو، توڑا بھی جواب ہے، حدیث پاک دے لفظ ہیں جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومن علینا بکا، یا رسول اللہ جیڑا توانو اللہ نے سانو عطا کر کے ساڑے تے احسان فرمایا ہے، یا رسول اللہ جیڑا اللہ نے توانو سان عطا کر کے ساڑے تے کرم نوازی فرمائیے، اسی اون دے ہوتے اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں۔ مولا تیرا شکر ہے تو سانو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ ات رک کے میں کرز کراں اے گال سن کے کوئی بندہ آکھے دا و میلاد دی گال کردیاں اور پھس گئے نے، کیویں پھس گئے نے جی؟ وہ ساکھنا تسی دیان دیو حضور نو سارا پتہ ہوندہ ہے، تے اینا دے حضور پوچھ دے پہنے صحابہ کو کیوں بیٹھے ہو؟ جے پتہ ہوندہ تے حضور پوچھ دے کیوں؟ جے پتہ ہوندہ تے مڑ کیوں پوچھ دے؟ ان نانا لے اور پھسے پہنی، میں کہا بھائیہ نبی دے نوکر ہاں پھسن آلے نہیں، میں جاننا ہاں حضور نو پتہ ہائی کہ صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے، حضور نو پتہ ہائی صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے، جیڑے زمین تے بیٹھ کے جنت دیاں خبران دین انہاں نو کو نہیں پتہ مسجد نبوی صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، بخاری شریف ہے، سیاستہ دی پہلے نمبر دی کتاب بخاری شریف جی، اس دے اندر یہ موجود ہے کہ نبی پاک زمین تے رہ کے جنت دیاں خبران دین دے ہے، صفحہ نمبر آئی 655 صفحہ نمبر، حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر حضرت ام حارثہ بن سراقہ دی والدہ حاضر ہویاں، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ہے باب من اتاہ سہم غرب فقاتلہ، اس باب دے اندر حدیث پاک موجود ہے، بخاری شریف ہے، حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ام حارثہ نبی دی والدہ حاضر ہویاں، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پتر بدر شہید ہو گئے، میرا بیٹا بدر شہید ہو گیا ہے، یا رسول اللہ مینو حارثہ دے بارے دسو، خبر دیو، جے تے عظم کرے آنے، جے تے میرا بیٹا حارثہ جنت چلا گیا ہے تے میں صبر کر لینی ہوں، تے جے میرا بیٹا جنت نہیں نہ گیا تو موڑ مینو رون دی اجازت دیو، میں رو لما پتر ہوں۔ میں آکھیا صحابہ دا بھی عقیدہ آئی کہ حضور نو پتہ ہے جنت گیا ہے یا کوئی نہیں گیا، مین تے کدی نہیں کسی آگیا کیا جی مین بیمار ہے مین دوائی دیو، انہوں نے پتہ ہے مولوی یہ ڈاکٹر تے نہیں، جتیاں لی دکان تے کدی نہیں کو بندہ گیا ہاں جی بھائیہ گوبی کی میں لائی ہے، انہوں نے پتہ ہے جتیاں رکھیاں گوبی تے نہیں نہ ویچتا پیا، تے صحابہ نالو تسی سیانے ہو بالے کہ تو انہوں پتہ ہے کیڑی شے کتھو لینی ہے، تسی جان دیو کیڑی چیز کتھو چنگی لبنی ہے، صحابہ نو کوئی نہ پتہ جنہاں نے سکھان والے آمینہ دلال ہے،
پتہ ہائی پتہ ہانے با حضور ہیں زمین تے خبرہ جنتیاں دین گے حضور علم غیب جان دینے جنتیاں خبرہ رکھ دینے تاں پوچھے آنے پتہ آنے کہ حضور نو پتہ ہے تاں گئی ہیں صحابی رسول یا رسول اللہ میرا پتر کی دے جنت اچھ گیا ہے یا نہیں اپڑیا کہ جنت اچھ نہیں گیا تو پھر میں رونا ہے کہ جنت ٹر گیا تو اور میں صبر کر لینیا حضور علیہ السلام نے فرمایا توجہ ہے بولو سبحان اللہ حضور علیہ السلام نے فرمایا یا امہ حارثہ انہا جنان فی الجنت وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى یہ جملہ سمجھ آیا نا تے سینے دا زور لا کے بولے آجے حضور نے فرمایا اے امہ حارثہ تو اپنے پتر آستے ایک جنت دی گل کرنی ہے اللہ دیاں ڈھیر ساریاں جنتا نے یہ سب اچھی جنت ہے نا جنت الفردوس او اللہ نے تیرے پتر حارثہ نو عطا فرمائیے بخاری شریف بھی صفحہ نمبر 655 باب من اتاہ سہم غرب فقاتا لہو حضور دا فرمان ہے امِ عارشہ تیرے پتر نو اللہ نے جنت الفردوس اللہ جنت عطا فرمائیے آئے کتے مدینہ شریف جنت کتے ستاں آسمانہ توتے خبر کون دے رہے حضور دے رہے حارثہ جنت اچھ بھی ٹر گیا ہے تے موڑ کیڑی جنت اچھ گیا ہے یہ بھی حضور جان دینے تے جیڑے زمین تے بہ کے جنتیاں خبران دین انہوں نے کوئی نہ پتا صحابہ مسجد نبوی کیوں بیٹھے ہوئے بول لو دے صحیح انہوں نے کونا پتا صحابہ کیوں بیٹھے مسجد نبوی جنت دے 10 سکدے نے ہن وقت تھوڑا نہیں تے تانوں گل سنانی ہے جنت وچ بھایا 10 سکدے نے کہ جنت وچ کون گیا ہے جی حضور آئے نا وہ آج دے بھایا بابے تے ولی انج دے بنے ہوئے نے جی وہ پیر گھر گیا نا تو وہ مریدنی بیٹھی تو سکا دور مریدنی آ گیا شاہ جی پیر صاحب خیر تے ہے کی ہوئے وہ نہ کیا مکہ شریف نا حرم دے اندر کتا وڑدا پہ آئی تو میں ان برا دھتکارے ہے بابا نہ جاؤ مکہ شریف نہ واڑے مریدنی بڑی سیانی آئی اس ناشتے وچنا چلا اب آئی ہے نوے تیرے بھی کم دوں گے بھائی توجہ او نا مریدنی چاولان دے تھلے چینی رکھ لئی دے پیر صاحب دے کے رکھی پیر صاحب بیٹھے نے چینی آوے تے میں چاول کھاواں جی تھوڑی دیر بعد مریدنی آکھیا پیر صاحب چاول کیوں نو کھاندے پہ وہ ساکھیا ان چینی دیویں تے میں چاول کھاواں ان آکھیا کرنی آلیا ایتھے بے کے مدینے چ کتا موڑ لینا چوڑا تھلو چینی نو نظر ہوندی او بندے نے جنہ دا شریعت نال تعلق کوئی نہیں حضور ہائے زمین تے ہائے تے خبر جنت دی دیر ہے سارا تے جیڑے جنت دی خبر جان دے ہیں انہوں نے کو نہ پتا صحابہ کیوں بیٹھے مسجد نبوی تے پھر تسی آکھو دے وچ پتہ ہانے تے پوچھیا کیوں نے میں کیا پوچھیا تا نے صحابہ دسن گے یا رسول اللہ اسی اس واسطے بیٹھے ہوئے ہیں حضور اندے تے مور لان گے قیامت تک آن والے ساڈے ورگے بندیاں نو دلیل لب جاسی کوئی منکر پوچھے دا اے صحابہ میلاد منایا میں کہا ہاں صحابہ نے ملایا ہے حضور نے سمجھایا ہے پھر اللہ نے خوشخبری بھی سنائی ہے توجہ ہے صحابہ کیوں بیٹھے ہو یا رسول اللہ تواڈی آمن دی وجہ تو اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو سانا اپنا محبوب عطا فرمائے اگے گل ٹورا حضور علیہ السلام نے پھر قسم لئیے صحابہ کو قسم لئیے گل ہور پکی کرن آستے حضور علیہ السلام نے فرمایا قالا اللہ ما اجلسکم الا ذاکا صحابہ قسم اٹھاؤ واقعی میرا میلاد منانے میں آؤ صحابہ اٹھاؤ قسم واقعی میلاد منانے میں آؤ اللہ اکبر کبیرہ حضور علیہ السلام نے صحابہ نے عرض کی تھی قالوا واللہ ما اجلسنا الا ذاکا یا رسول اللہ اللہ دی قسم اٹھا کے آنے اسی مسجد نبوی بے کے تواڈا میلاد منا دے پیا اللہ دی قسم حضور دے صحابہ چک رہے نے
یا اللہ یا رسول اللہ اللہ دی قسم ہے اسی اللہ جیڑا توانو بھیج کے ساڑھے ویچ احسان فرمایا ہے نا اسی ان دیچ اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں ہون کئی حضور دے پیچھے لگے نے تے کئی نبی دے صحابہ دے پیچھے لگے نے ان آخنے صحابہ دے نا یقین کوئی نہ آیا حضور نو جے یقین ہندو نے تے قسم نہ اٹھان دے یقین کوئی نہیں نے صحابہ تے تاں قسم لئی نے میں کیا بے شرما حدیث پاک پوری سن لے تے مور تیرا اپنا مرضی کر لیں حضور علیہ السلام نے پھر صحابہ نو دسے ہے صحابہ انی لم استحلفکم تہمت لکم ولکنہو اتانی جبریل فاخبرنی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ حضور نے فرمایا صحابہ میں قسم تواڈے کولوں استحلفکم تہمت لکم اس واسطے قسم نہیں لئی کہ من کو تواڈے تے شک آیا میں کو بدگمانی دی وجہ تو قسم نہیں اٹھائی میں کو تواڈے تے شکوک و شبہات کر دے ہویاں قسم نہیں اٹھائی سونیا یقین ہائی صحابہ تے پھر قسم کیوں اٹھائیا حضور فرمانے نے صحابہ قسم تاں اٹھائیے وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرَائِيلُ میرے کول اللہ نے جبریل نو بھیجے اجی حدیث داخلی جملہ رند ہے اے سن کے جس نبی دا کلمہ پڑھے وہ نہ چپ کری اے جی زور نہ بولے کہ دور دراز تک پتہ لگے نبی دے نوکر بیٹھے ہوئے نے حضور فرما رہے ہیں صحابہ قسم تاں اٹھائیے وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرَائِيلُ میرے کول اللہ نے جبریل نو بھیجے فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ حضور فرمانے صحابہ جبریل میرے کول آیا ہے کہ جبریل آگے عرض کردہ سونے مدینے والیا اللہ نے میں نو بھیجے کہ اللہ فرشتیاں نو اکٹھیاں کر کے اللہ فرما رہے ہیں فرشتیوں میں فخر کر رہے ہیں اپنے نبی دے غلامہ دے اوے فرشتیوں اوے تکو اوے میرے نبی دے غلام اوے میرے نبی دے آن دے کی میں خوشی منا رہے ہیں سبحان اللہ حضور آپ کو ہی سمجھائی جا رہے ہیں حضور جان دیا ہے 15ویں صدی دیا بندیاں ساڑھے ورگے گناہگار جہاں کم علم جہاں بندیاں پریشان ہو جانے تو میں دسی جاواں باجے میلاد منان آستے حضور دی آمد دی خوشی ہے جو حضور دی آمد دی خوشی ہے تسی تے میں بیٹھے ہاں تے این فضول نہ سمجھا جے این رسم نہ سمجھا جے اے نہ کہ مولویاں اپنا ٹکر ٹھو رہے ہیں اے نہ کہ اے میں دھکا لائی بیٹھے نے میں کیا بھائیا نا نبی دے صحابہ جدو میلاد منایا حضور نے پسند فرمایا اللہ نے جبریل نو بھیج کے دسے ہے سونیا میں عرشاں تے ویک کے خوش ہو رہا اوے کٹے چنگے میرے نبی دے امتی ہوئے او میرے نبی دے بھیجن دے میرا شکر ادا کر رہے ہو ہائے ہائے تو میں آکے آج کوٹ کشال دے اندر تسی جے بے کے نبی ساڑھے کوٹ آئے اندہ جے اللہ دا شکر ادا کر رہے ہو تو کی سمجھ دیو اللہ ہوننے خوش ہو رہا ان مت کو بندہ رسم سمجھے اے حضور دی اسی سنت عمل کر رہے ہیں تے آمینہ دے لال نو خوش کر رہے ہیں صحابہ ویلے آئے اسی ویلے ہیں صحابہ دا پتہ ہے کدھا قیمتی ٹائم ہے ان بندہ اندھا میں بڑا مصروف ہوں جی کوئی ٹائم نہیں فلاں سیزن ہے دکان دا کام ہے گاہک بڑے نے یہ وہ اے سنو تے توڑا دل اور خوش ہو جائے حضور دے صحابہ دا ٹائم کتنا قیمتی ہے وہ تے کدی غزوات دے اندر جا رہے ہیں کدی جنگ اچ جا رہے ہیں اجے تک صحابہ جنگ تو واپس آکے ہتھیار نہیں سن اتار دے اللہ فرماندہ سی جبریل جاؤ میرے نبی نے دسو اجے ہتھیار نہ اتارن اجے دوبارہ مڑ جنگل جانا ہے ایڈے بیزی صحابہ ہے انہیں مصروف ہے انہیں انہاں دی وقت دی ویلیو ہے ایڈے مصروف بندے پھر بھی نبی دی آمد دا جلسہ منا رہے ہیں پھر بھی میلاد منا رہے ہیں مصروفیت لی ہے لیکن حضور دی آمد دی خوشی بھلے
حضور دے صحابہ دا وقت پتہ کڈا قیمتی آ مرقات ہے مشکات شریف دی شرح ہے اس کے اندر حضور علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماندے نے عن ابن عمر قال لا تسبوا اصحاب محمد فلمنام احدهم ساعة خیر من عمل احدكم عمرہ حضور دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے میرے نبی دے صحابہ دا ایک لمحہ سونا ایک گھڑی آرام کرنا ایک لمحہ نیند پوری کرنا انہاں دے سون دی قیمت کتنی ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے نے خیر من عمل احدکم عمرہ تو آٹی ساری 50 60 70 80 100 سالہ زندگی دے سارے عمل نمازاں روزے زکاة حج صدقات و خیرات قرآن دیاں تلاوتاں صدقات و خیرات حج کرنے عمرے کرنے غریبان دے نال بھائیہ تعاون کرنا فرمایا تو آٹی ساری زندگی دا عمل ایک پاسے میرے نبی دے صحابہ دا 1 منٹ سونا تو آٹے نالو بہتر صحابہ ویلے آئے میلاد بنا دے پہ صحابہ بیزی او فارغ آئے کہ بے کہ بس حضور دی آمد دی حضور علیہ السلام نے ایک نہیں آکیا صحابہ میں آ گیا کم مک گئے اوتے نماز پڑھانا لیے اوتے نماز سکھانا لیے اوتے تلاوت سکھانا لیے دین دا فلاں کا مرند ہے تسی ایتے بے کے اے جلوس سے ٹر رہے ہو تسی بے کے میلاد منائی جا رہے ہو اے میرے نبی نے نہیں فرمایا کیونکہ حضور جان دے ہے کہ میں نن بدر چ غلاماں تے اوندے نے کہ او جس غلاماں تے فرنٹ لین چ ہوندے نے کہ حنین غلاماں پھر بھی اوندے نے کہ خندق تے احزاب غلاماں پھر بھی آؤندے نے وہ ایک جنگ بھی کردے نے نماز دے وقت نماز بھی پڑھاندے نے نماز سکھاندے بھی نے قرآن دی تلاوت بھی کردے نے جنہ دا ایک لمحہ سونا ساڑھی 50 سالہ عبادتہ نالو بہتر ہوئے وہ ایک ہی ویلیو قیمتی وقت دے مالک صحابہ ہیں کہ پھر بھی نبی دے میلاد منا رہے نے وجہ کیا ہے وجہ ہی ہوئی ہے صحابہ دسنا چاہتے ہیں دنیا والے ہو تو انہوں دلیل مل جائے ساڑھا وقت اگرچہ قیمتی ہے لیکن اسی قرآن بھی پڑھنے آ نماز بھی پڑھنے آ جدو حضور دی آمد وقت ہوئے تے میلاد بھی منانے آ اللہ اکبر کبیرہ سنیاں نوجوانوں سوشل میڈیا تے مولوی سن کے گمراہ ہوندے پئے ہو یوٹیوب تے گوگل تے گمراہ تے طریق دیاں من گھڑت روایتاں سنان والے بندے سن کے اپنا دین تے ایمان بیچ دے پئے ہو بگاڑ پیدا کر دے پئے ہو میں کیا سوشل میڈیا تے مولوی نہ سنیا کر یوٹیوب تے گوگل تے مولویاں نو حق نہ سمجھا کر اوے حق کے ہے جو میرے نبی دے فرمان وچ موجود ہے حق کے ہے جڑے میرے نبی دے اللہ دے قرآن وچ موجود ہے بھائیا اوے سوشل میڈیا تے ہر پوسٹ نو شیئر کرن والیا نبی دے صحابہ نے کر کے دسے ساڑھا سونا تو آنے نہ روپیت کرے اسی موڑ بھی میلاد منا رہے ہیں کہ سنیاؤں میلاد منان دے ایک لفظ دے فرق دے نال حضور علیہ السلام دے پیارے صحابی دا اے فرمان موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کر دینے آپ فرمان دینے لا تسبوا اصحاب محمد فلا مقام احدهم ساعة خیر من عمل احدكم عمرہ حضور علیہ السلام دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر ابن ماجہ دے اندر ایک لفظ دا اختلاف ہے فرمایا شرح مرقات دے اندر فرمایا کہ مرقات دے اندر یہ ہے کہ نبی دے صحابہ دا ایک لمحہ سونا ساعتن ایک گھڑی سونا واڈی ساری زندگی دے اعمال نالو بہتر ہے ابن ماجہ نے فرما رہے نے حضور دے صحابی نے فرمایا فلا مقام احدہم فرمایا اے نبی دے غلاموں نبی دے صحابہ دا ایک لمحہ حضور دے نال کھڑا ہونا واڈی ساری زندگی دے اعمال نالو بہتر ہے ایک روایت اندر ہے ایک لمحہ سونا واڈی ساری زندگی دے اعمال نالو بہتر ہے
ابن ماجہ کے اندر ہے کہ حضور نے ایک لمحہ کھڑے ہونا، ایک لمحہ حضور کے نال تواڈی ساری زندگی دے اعمال نالوں بہتر ہے۔ میں کہ ایڈے قیمتی وقت دے مالک صحابہ ہیں، ایڈی مصروفیت، اتنا قیمتی وقت جنہ دا ایک لمحہ حضور نہ کھڑے ہونا ساڑیاں تہجد کا تو اول ہے، ساڑیاں نمازہ تو بہتر ہے، ساڑے روزیاں تو بہتر ہے۔ وہ صحابہ مسجد نبوی حضور دا میلاد منا کے دس رہنے، اوے سنیاں تسی لا وارث نہیں جیڑا لے گلی میں ان دے نال چلی۔ میں کیا نانا ایڈی جلدی میں توانو نہیں جان دیندہ، حضور دے فرامین موجود ہیں، تسی لا وارث نہیں کہ میں توانو بدعت دی طرف لے کے چلا جاواں، میں توانو شرک دی طرف لے کے چلا جاواں، میں توانو غیر شرعی رسمان دے اندر لگا دیواں، نہیں میں بھی مرنا ہے۔ رب کعبہ دی قسم ہے میں ممبر دے بیٹھا، میں توانو عہدے لے کے جاواں دا جس کام میں میرا رب بھی راضی ہے، آمینہ دے لال بھی راضی ہے۔ غیر شرعی رسماں نال میرا کوئی تعلق نہیں۔ جیڑا جلوس دے کر ڈھول مار دینے غلط کر دینے، جیڑے گھنگرو پا کے نچ دینے غلط کر دینے، جیڑے پہاڑیاں بنا کی بیویاں بندے اکٹھے نکل دینے غلط کر دینے۔ بھائیا غیر شرعی نال ساڈا کوئی تعلق نہیں۔ ساڈی خوشی بھی حضور دی آمد دے اندر او خوشی ہے جیڑی شریعت دے دائرے وچ رہ کے کریے، ان دے تے رب راضی ہوندے، فرشتیاں دے سامنے فخر کردے تے آمینہ دے لال جنتاں دیاں بشارتاں عطا فرما دے۔ چاند منٹ رہ گئی جی تقریر باقی، میں کہ حضور دے صحابہ مسجد نبوی بہ کے یہ یاندے پہ آئے، توجہ ہے بولو اور دب کے بولو۔ سامعین کرام میرے حضور دے صحابہ مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھ کے حضور پوچھیا کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ صحابہ کیوں بیٹھے ہو؟ حضور دے صحابہ عرض کرتے ہیں سونیا اللہ نے ساڑھے تے بڑا بڑا احسان فرمایا، بڑی کرم نوازی فرمائی، اللہ نے تواڈے ورگا محبوب سانو عطا فرمایا، کہندے تے اللہ دا شکر ادا کر رہے ہیں۔ میرا وجدان کہندے صحابہ بھی کہندے ہونگے جو آج اسی کہہ رہے ہیں مل گئے۔ جنہ جنہ نواندہ ہے اپنی زبان مولا کھولو زبان دینال ایک کلام پڑھو مل گئے۔ روڑا نہیں پڑھا علی صاحب انہوں سمجھ ہونی چاہیے، روڑا نہیں پڑھا، روڑا پانا کوئی کام نہیں، سمجھ ہونی چاہیے۔ جنہ نواندہ بھیا میرے نال پڑھو جھوم کے مل گئے۔ ایتے صحابہ بھی کہہ رہے سانا سی صحابہ دے 15ویں صدی دے نوکر بھی کہہ رہے ہیں مل گئے۔ اور کیا چاہیے فضل رب العلا، اور کیا بابا دے بلاندے مل گئے۔ اور نعمتیں دونوں عالم کی دے کر مجھے پوچھتے ہیں بتا اور کیا، پوچھتے ہیں بتا اور کیا، اور چپ کھڑا اللہ ساڑھے بھائی حافظ علی شان جنت عطا فرمائے۔ ہر سال ساڑھے نہ رل کے کمیٹی دے اراکین دے شامل آئی تے بڑا باج باج کے کام کردہ آئی۔ میں دعا کرنا ساڑھے حافظ علی شان اللہ جنت عطا فرمائے۔ میں چند دن پہلے پرانی ویڈیو ویکھ رہے سی تے میرے سامنے بھائی ریاض بیٹھے صاحب، بھائی ریاض ہے ساڑھے لمبردار صاحب،
وہ سامنے بیٹھے نے تے جھوم جھوم کے انج حضور دا ذکر کر رہے تے نالی ایک اور سنگی بیٹھے آئے وہ بھی دنیا تو چلے گئے نے تے میں ویکھ رہے آئی کہ یہ ٹر گئے نے لیکن انہاں دی گواہی ہے کہ ہتھاں نوں لہرا کے نبی دا ذکر کردے رہنے تے نبی دا میلاد منا دے رہنے مل گئے مصطفیٰ اور کیا بھائیا اساں بھی ٹر جانا ہے اساں بھی روح پرواز کر جانی ہے مر جانا ہے دنیا چھڑ کے چلے جانا ہے لیکن میں چاہتا جی میں آج حافظ علی شان دی گواہی ہوئی ہے میرا دل کردہ ہے دنیا جان تو بعد آندھی ہوئی اور ساڑھا سجن چلا گیا مولانا صاحب چلے گئے بیلی چلا گیا میرا باپ چلا گیا بھائی چلا گیا خامد چلا گیا مسلمانوں دنیا گواہی دین دی ہوئی یا اللہ ان دی بخشش فرما دیئے تے ایو کہندہ راندہ ہی مل گئے مصطفیٰ چاہیے مل گئے میرے نبی دے صحابہ مسجد نبوی دے اندر بیٹھ کے یہ کہندے بیانی صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو تے پنجابی دے اندر اگر انہا ترجمہ کریے تینج بندے صحابہ کہندے ہوندے چن چڑھے آیا میناد آخری جملے بابا دے بلند پڑھ لو صحابہ یہ کہندے پہ ہونگے پنجابی ترجمہ کریے تینج بندے چن چڑھے آیا میناد یا اللہ جیڑا تیرے نبی دا ذکر کرے منہ بولے مولا اونی مہربانی فرما کے گناہاں دی معافی عطا فرمائی چن چڑھے آیا یا اللہ جیڑا بولے ہوندہ بولنا قبول فرما لمی چن چڑھے آیا میناد مک گیاں دنیا تو راتاں کالیاں مک گیاں دنیا تو راتاں کاری صاحب راتاں کی میں ختم ہویا نہیں میں کیا کیونکہ چن چڑھے آیا میناد باواز بلند درو دیوار نو گواہ بنا کے آخری جملے میرے نال مل کے پڑھ لو چن چڑھے آیا میناد چن چڑھے آیا قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا چن چڑھے آیا میناد جنہاں نو آندہ ہے او بابا دے بلند بولو چن چڑھے آیا قاری صاحب کہہ رہے سانسی بڑے بڑے گناہ کرنے ہیں لیکن ساڑھے چہرے سلامت نے شکلہ تبدیل نہیں ہویا میں کیا وجہ کی یہ چن چڑھے آیا بھائیہ ذوق آلے آواز تے بول رہے ہیں دب کے بولو چن چڑھے آیا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ چن چڑھے آیا میناد اللہ نے زبان نبی دا ذکر کرنا آستے دیتی ہے تیرے بیچ بولو تے ساتھ گھر سن دینے ہون کیوں نہیں اچھی بول رہے بولو دب کے چن چڑھے آیا لالدہ مک گیاں دنیا تو راتاں والضحا واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما
زلفاں کالیاں نور مکھڑا تے نال زلفاں کالیاں صدقے واری جان ویکھنے صدقے واری جان ویکھنے والیاں نالے مسلمانوں نبی دنیا تے آئے نے جانور بھی ایک دوجے نو مبارکاں دے رہے نے جانور کیوں مبارکاں دے رہے نے کیونکہ حضور دی آمد تو پہلے عربی انج کر دے ہانی ایک جانور زندہ پکڑے ان دی ران کھانے دا دل کیتا ہے تے ران اتار لئے ان دا بازو کھان دے دل کیتا ہے تے زندہ جانور دا بازو اتار کے کھا لے باقی جانور تڑپ دا پیائے جس حصے دا دل کرنے وہ اتار کے بھن کے کھا لینے باقی جانور تڑپ رہے جانور نو ذبح نہیں کرنا لیکن جدو حضور آئے نے جانور ایک دوجے نو مبارکاں دے رہے نے اے جانور تسی کیوں ایک دوجے نو مبارکاں دے رہے ہو جانور بھی کہہ رہے نے ان سانے ذبح کرن دا طریقہ دسن والا ہے چن چڑھیا چن چڑھیا جندہ جندہ کیتا ہے میرے نبی چودھویں دے چن نال ہوئے خوبصورت نے او لازمی بولے چن چڑھیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ چان چھڑیا آمینہ دے چان چھڑیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا چان چھڑیا اے دنیا دے اندر بندہ نا آندہ بڑا چان چاڑے او غلط رانگے چاند ہے تے جڑا دنیا تے چان چڑھ دے اون دے بندے بڑا روڑا پاندے گلیاں چ روڑا بیبیاں ہی نہیں کھلوندیاں اے تو دا سگلے فلانے چان چاڑ دیتے روڑا ختم ہی نہیں ہوندا تو میں کیا جڈا دنیاوی چان چڑھن تے بول دیو ہن بولو ہن بولن دا ٹائم ہن بولن دا ٹائم جی اپنے بازو لہرا کے اے جڑا حضور دا چان چڑھے ہے نا ایندہ ذرا اپنے بول کے گواہی ہاتھ بازو اپنے بلند کر کے جھوم کے بولو